وہ جن نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی میرے پورے وجود میں سنسنی لہر دوڑ گئی۔ میں نے گھبرا کر آس پاس دیکھا۔ سارے مریض پرسکون سو رہے تھے اور یہ رات کا تقریباً 12 بجے کا وقت تھا۔ دوائیوں سے مریضوں کو غنودگی اتنی آتی تھی کہ انہیں پھر ہوش ہی نہیں رہتی تھی، مگر واحد وہ شخص تھا جو نیند کی دوا لینے کے بعد بھی گویا خماری میں آ چکا تھا۔ چیک اپ کرنے کے بعد میں نے جیسی نظریں چرا کر وہاں سے جانے کا سوچا تو اگلے ہی پل وہ میرا بازو پکڑ چکا تھا۔ اپنے بازو پر ایک غیر مرد کی مضبوط گرفت محسوس کر کے میں نے گہری سانس خارج کی تھی۔ میں نے تیزی سے پلٹ کر دیکھا تو اس پاگل لڑکے نے میرا بازو پکڑ رکھا تھا، اور جیسے ہی میں نے اسے گھور کر دیکھا تو اس نے اپنی گرفت ڈھیلی کر دی تھی، مگر مجھے چھوڑا نہیں تھا۔ اپنے بالوں کو کھجاتے ہوئے کہنے لگا، کہاں جا رہی ہو تم؟ یہاں بیٹھو نا، کیا ہر وقت ڈانٹتی رہتی ہو؟ ادھر میرے پاس بیٹھو، تم اتنی پیاری ہو، میں تمہیں قریب سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس کا ذہن کسی بچے جیسا ہو چکا تھا۔ اسے جب دورہ پڑتا تھا تو وہ لوگوں کا قتل تک کر دیا کرتا تھا۔ اس کی اس بات پر تو میں دل سے گھبرا چکی تھی، بس جلد از جلد اسے چھوڑ کر وہاں سے جانا چاہتی تھی۔ اس وارڈ میں سوائے میرے اس وقت اور کوئی ہوش و حواس والا نہیں تھا۔ میں نے کہا کہ نہیں، اب سونے کا وقت ہے، میں بھی تھک چکی ہوں، اب جا کر آرام کروں گی۔ لیکن وہ میرا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ زبردستی مجھے بیڈ پر بٹھا چکا تھا۔ کہنے لگا، یہیں سو جاؤ، یہ میرا بیڈ ہے نا، تم یہاں پر سو جانا، میں بینچ پر بیٹھ کر تمہیں ساری رات دیکھتا رہوں گا، پرامس کرتا ہوں تمہیں تنگ نہیں کروں گا۔ وہ جیسے جیسے بول رہا تھا اس کی زبان اب لڑکھڑانی سی لگی تھی اور نیند کا غلبہ اس پر ہونے لگا تھا، لیکن اس قدر ڈھیٹ لڑکا تھا کہ سونے کے بجائے مجھے ہی گھورتا چلا جا رہا تھا۔ میں اس کا دل بہلانے کے لیے اس کے بیڈ کے کونے پر بیٹھ چکی تھی اور اسے بھی بیٹھنے کو کہا۔ اس کی ٹانگیں خود اٹھا کر میں نے بیڈ پر رکھی تھی۔ ٹیک لگا کر جب وہ بیٹھا تو میں کہنے لگی کہ یہ سونے کا وقت ہے، تم سو جاؤ، میں صبح آؤں گی، پھر ہم دونوں ڈھیر ساری باتیں کریں گے۔ وہ میرے بازوؤں کو بڑی مضبوطی سے پکڑ کر رکھے ہوئے تھا اور میں اپنا بازو جیسے تیسے باتوں میں اسے چھڑوانا چاہتی تھی، لیکن اس کی گرفت پہلے سے بھی زیادہ سخت ہو چکی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اتری بے چینی کو میں بخوبی سمجھ رہی تھی، لیکن اگلے ہی پل جو حرکت اس لڑکے نے کی میرے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے فوراً بیڈ سے اٹھا اور آگے بڑھ کر میرے گال پر اپنے لب رکھ دیے، پھر جھٹکے سے پیچھے ہٹ کر کہنے لگا، بہت اچھی ہو، مجھے تم بہت اچھی لگتی ہو، میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنی بے چینی تمہارے ساتھ مل کر ختم کر دوں، تمہارے ساتھ رہ کے مجھے بہت سکون ملتا ہے۔ لیکن میرے پورے وجود میں چیونٹیاں اس وقت رینگی جب اس نے اپنے لب میرے گال پر رکھے تھے۔ میں گھبرا کر اٹھ بیٹھی، چہرے پہ سختی لے آئی کہ یہ کیا بدتمیزی ہے، ہوش میں تو ہو، ڈاکٹر ہوں میں، تمہاری گرل فرینڈ نہیں ہوں جو تم میرے ساتھ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہو۔ لیکن اگلے ہی پل میں معصومیت میں نہ چاہتے ہوئے بھی بہکنے سے لگی تھی۔ ایک عجیب سی کشش تھی جو مجھے اس سے محسوس ہو رہی تھی، اور وہ مجھے اٹھتا دیکھ کر خود بھی اٹھ کر پیچھے دیوار سے لگ چکا تھا۔ میں اسے خود سے دور کرنا چاہتی تھی، لیکن اس کے بعد جو حرکت اس نے کی میں کبھی خواب میں بھی نہیں سوچ سکتی تھی کہ میں ایک پاگل کے ساتھ آدھی رات کو یوں بھی کچھ کر سکتی ہوں۔ چپ، بالکل چپ، اب اگر تم نے شور مچایا تو یہ اتنی موٹی سوئی دیکھ رہے ہو نا، یہ تمہاری زبان میں گھسا دینی ہے، اتنی موٹی سوئی لگاؤں گی کہ تم بندر بن جاؤ گے، پھر اچھلتے کودتے پھرنا۔ جب اس کمرے سے تمہیں نکال کر جنگل میں چھوڑایا جائے گا نا، میں غصے سے ہاتھ میں انجیکشن لے کر اسے انتہائی سخت رویے کے ساتھ پاگل کو دیکھ رہی تھی، جو میری دھمکی پر دبک کر فوراً کمرے کے کونے میں فرش پر بیٹھ چکا تھا۔ اپنے دونوں ہاتھ بازو اس نے اپنے گھٹنوں کے گرد کر لیے تھے اور گھبرائے ہوئے گہری گہری سانس لیتا آس پاس نظریں گھماتا کبھی اپنے بالوں میں ہاتھ پھیر رہا تھا تو کبھی اپنے بازوؤں پر ہاتھ مسل رہا تھا۔ لیکن میرے ہاتھ میں سوئی دیکھ کر گھبراتے ہوئے وہ پھر بولا کہ میں ایسے چپ نہیں کروں گا، تم پہلے اس موٹی سوئی کو دور کرو، مجھ سے دور کرو، ورنہ میں پھر سے شور مچانے لگ جاؤں گا۔ میں اس راشد کے بچے کے سارے بال کاٹ دوں گا، میں اسے نہیں چھوڑوں گا، وہ مجھے پاگل کہتا ہے، میں کوئی پاگل تھوڑی ہوں، پاگل تو وہ ہے، میں اس کا ایک کان کاٹ کے کھا جاؤں گا، میں اسے زندہ ہی نہیں چھوڑوں گا۔ جو موٹی سوئی تم مجھے دکھا رہی ہو میں راشد کی زبان پہ لگا دوں گا، پھر وہ بندر بن جائے گا۔ وہ عمر میں 24-25 سالہ نوجوان تھا، اس کی آنکھوں میں آنسو بھی تھے۔ آنسو تھے یا کسی بیماری کی وجہ سے پانی آ رہا تھا، میں کچھ سمجھ نہیں سکی، مگر ہاں
وہ گھبراتے ہوئے دھیرے دھیرے فرش سے اٹھا تھا اور میرے قریب آنا شروع ہو گیا تاکہ مجھ سے وہ انجیکشن لے سکے، لیکن اگلے ہی پل میں نے اپنے دفاع کے لیے وہ انجیکشن اسے دکھا کر کہا تھا کہ خبردار میرے پاس مت آنا، دور رہو، وہیں بیٹھ جاؤ۔ خبردار دوبارہ اٹھے تو تم مجھے جانتے نہیں ہو۔ میں سوچنے لگی کہ کتنا خطرناک مریض ہے، یہ اسے یہاں پہ رکھا ہے، اسے تو الگ کمرے میں سلاخوں کے پیچھے رکھنا چاہیے، یہ تو باقی لوگوں کے لیے اچھا خاصا خطرے کا باعث بن سکتا ہے۔ آخر سینئر ڈاکٹر نے اسے یہاں رکھنے کی غلطی کیسے کر دی؟ میں گھبرائی ہوئی اسے دیکھ رہی تھی اور اس وارڈ میں 8 کے قریب مریض موجود تھے اور سب سے زیادہ تنگ کرنے والا مریض یہی تھا جس کا نام جبران شاہ تھا۔ شاہ خاندان سے تعلق رکھنے والے یہ مریض جیسے ایک نظر دیکھ کے مجھے لگا تھا کہ اس کی دماغی حالت پر تھوڑا بہت اثر ہوا ہوگا، لیکن جو حرکت آج اس نے میرے ساتھ یہاں آنے کے بعد کی تھی، میرے تو گویا سر پہ آسمان ٹوٹ چکا تھا۔ میں نے اس سے پہلے بڑے بڑے پاگلوں کو ہینڈل کیا تھا اور میرے علاج سے، پراپر ٹریٹمنٹ سے کتنی ہی خراب ذہنی توازن کے مریض ٹھیک ہو کر اپنے گھروں کو جا چکے تھے، لیکن میں نے اپنی ڈیوٹی کے ان 3 سالوں میں ایسا مریض نہیں دیکھا تھا جو آج مجھے دیکھنے کو مل رہا تھا۔ میں پاگلوں کی ڈاکٹر تھی اور لاہور سے کراچی میرا تبادلہ ہوا تھا، اور اس ہسپتال میں آئے ہوئے ابھی مجھے 2 دن ہی ہوئے تھے کہ اس مریض نے تو جیسے مجھے ناک میں دم کر کے رکھ دیا تھا۔ جس وارڈ میں مریضوں کو چیک اپ کرنے کے لیے میں نے آنا تھا، جیسے ہی میں نے اندر قدم رکھا تو ایک اڑتی ہوئی فائل سیدھی آ کے میرے سر پر لگی تھی اور اس میں موجود ساری رپورٹس ہوا میں اڑتی ہوئی بکھر چکی تھی۔ میں نے سسک کر اپنے ماتھے پہ ہاتھ رکھا، میرا دماغ تو گویا گھوم کر رہ چکا تھا۔ میں جو سوچ رہی تھی کہ فریش موڈ کے ساتھ سارے مریضوں کا چیک اپ کروں گی، وہیں جب میں نے اس وارڈ کو چڑیا گھر بنے ہوئے دیکھا تو غصے سے آگ بگولا ہو چکی تھی۔ سارے مریض جن کی ذہنی حالت خراب تھی، سبھی یا تو کمبل اوڑھ کر کمبل میں چپکے تھے یا پھر بیڈ کے نیچے کوئی فرش پہ بیٹھے ہوئے تھے، اور سب کو تنگ کرنے والا وہ ایک تھا۔ میری طرف فائل بھی اسی نے پھینکی تھی اور پورے وارڈ کا حلیہ ہی بگڑ چکا تھا۔ مجھے دیکھ کر سارے مریض کہنے لگے، ڈاکٹر جی ہمیں بچا لیجئے، یہ پاگل ہو گیا، اس کو یہاں سے دور بھیج دیجئے۔ میں نے جب اس نوجوان لڑکے کو دیکھا تو ایک پل کو جیسے میں اس کی گہری نیلی آنکھوں میں کہیں کھو سی چکی تھی۔ بلا شبہ اس بات میں کوئی شک نہیں تھا کہ اس کی آنکھیں بے حد حسین تھیں۔ چلتا ہوا میرے قریب آیا اور اگلے ہی پل میری آنکھوں پر لگا ہوا چشمہ اس نے اتار کر اپنی آنکھوں پر لگا لیا۔ اس کی اس حرکت پر میں نے غصے سے کہا تھا کہ یہ کیا بدتمیزی ہے، جاؤ جا کر اپنے بیڈ پر لیٹو اور میرا چشمہ واپس کرو۔ لیکن اگلے ہی پل وہ ہنس کر بولا کہ میں واپس نہیں کروں گا، لے کر دکھاؤ۔ مجھ سے وہ 6 فٹ سے تجاوز کرتا شخص تھا اور اپنا ہاتھ بلند کر کے اس نے میرا چشمہ بھی ہوا میں بلند کر دیا تھا۔ میں چاہ کر بھی اپنا چشمہ اسے واپس نہیں لے سکتی تھی، اور اس کی یہ حرکتیں تھیں جو مجھے اس پر مزید غصہ کرنے پہ مجبور کر چکی تھی۔ بہرحال میں نے جب اس پر غصہ دکھایا تو اگلے ہی پل وہ سہم چکا تھا اور حالت یہ ہو چکی تھی کہ میرا چشمہ تو اس نے واپس کر دیا تھا، لیکن اب خود کمرے کے کونے میں دپک کر بیٹھا، آنکھوں میں آنسو لائے مجھے دیکھ رہا تھا۔ 5 منٹ کے اندر اندر وارڈ کا حلیہ درست کر دیا گیا تھا، جبکہ اس پاگل کی مجھے بہت سی شکایتیں موصول ہوئی تھیں۔ اس لیے میں نے اسے نیند کا انجیکشن دے کر فی الحال سلا دیا اور ایک گہری سانس خارج کر کے واپس آ کر ایک طرف بیٹھ گئی۔ میں چیئر پہ بیٹھی گہری گہری سانس خارج کر رہی تھی کہ جب ڈاکٹر علینا نے مجھے یوں ہانپتے ہوئے دیکھا تو کھلکھلا کر ہنس پڑی اور میرے پاس آ کر بیٹھی اور میرا کندھا تھپک کر کہنے لگی، کیوں ڈاکٹر نیلم، خیریت تو ہے؟ اتنی گھبرائی ہوئی کیوں لگ رہی ہیں؟ ان کے سوال پر میں منہ بسور کر کہنے لگی کہ کچھ نہیں، بس وارڈ نمبر 3 میں گئی تھی، وہاں پر ایک پاگل نے تو میری حالت ہی خراب کر دی، کتنا ڈھیٹ اور عجیب سا ہے، اسے تو الگ کمرے میں باندھ کے رکھنا چاہیے، شرم نام کی تو کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ لیکن جواب میں ڈاکٹر علینا ہنس کر کہنے لگی کہ وہ واحد نہیں ہے، آج سے پہلے جتنے بھی ان مریضوں کے چیک اپ کرنے کے لیے ڈاکٹر آئی ہیں اور بھول کر ان میں سے کسی کا بھی گزر اس وارڈ سے ہوا ہے تو ان کا یہی حال ہوا ہے۔ وہ مجھے اس پاگل کے بارے میں بتانے لگی کہ اب تک اس نے کس قدر تباہیاں ہسپتال میں مچا رکھی تھیں۔ تقریباً 1 ہفتہ پہلے جو حرکت اس نے کی تھی کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ رات کے تقریباً 1 بجے کا وقت تھا، سارے مریض پرسکون سو رہے تھے اور ایسے میں وہ پاگل جس کا نام جبران شاہ تھا وہ اپنے بستر سے اٹھ کر باہر چلا آیا۔ سب کی نظروں سے بچتے بچاتے اس ڈاکٹر کو ڈھونڈنے لگا جو اسے 2 انجیکشن ایک ساتھ لگا کر آئی تھی اور اسے اچھی خاصی باتیں بھی سنائی تھی۔
जिस रेस्ट रूम में वो डॉक्टर कुछ देर आराम करने के लिए गई थी वहीं पर उसकी आंख भी लग गई। उस कमरे में पहुंचने के बाद उसने डस्टबिन में पड़े हुए 5 इस्तेमाल शुदा इंजेक्शन की सुइयां उठाई और जाकर वो सारी सुइयां उस डॉक्टर के चेहरे, हाथ और बाजू में चुभा दी। दर्द के मारे वो चिल्ला उठी थी। पूरा स्टाफ वहां पर इकट्ठा हो चुका था। उस पागल को पकड़कर एक कमरे में बंद कर दिया गया, जबकि उस डॉक्टर को शदीद इन्फेक्शन का सामना करना पड़ा। वो तो रिजाइन करके अस्पताल से ही चली गई। अब आप खुद सोचें कि ये पागल किस हद तक खतरनाक है। मुझे तो खौफ सा महसूस होने लगा। मैं इस वक्त को कोसने लगी जब मैंने लाहौर से कराची जाकर इस अस्पताल में अपना तबादला करवाया था। दिल की धड़कनें तेज हो चुकी थी और मैं भी तो उसे इतना डांट कर आई थी, उसे इतनी बातें सुनाई थी कि मेरे साथ भी अगर वो कुछ ऐसा कर देता। नहीं, मैं खुद ही घबरा कर मैं सर हिलाने लगी। उस रोज अपनी ड्यूटी करने के बाद जब मैं घर आई तो काफी बोझल थी। दिमाग में एक अजीब सी उलझन और बेचैनी सी जाग रही थी। मुझे उस मरीज को ठीक करना था, लेकिन सीनियर डॉक्टर ने मुझे कहा था कि आपकी बहुत तारीफें सुन रखी हैं, आप मरीजों को बड़े अच्छे तरीके से हैंडल करती हैं, इसलिए ये मरीज जिसका नाम जिब्रान शाह है उसका केस आप ही हैंडल करेंगी और इसे रिकवर करने में हमारा साथ देंगी, क्योंकि पूरे अस्पताल में एक ही मरीज है जो सबसे ज्यादा पेचीदा है और लोगों के नाक में उसने दम भी कर रखा है। इसके बारे में सोचकर मैं बोझल दिमाग हो चुकी थी। वह 5 बजे का वक्त था जब मैं घर पहुंची थी और घर की एक्स्ट्रा कीज मेरे पास मौजूद होती थी। नींद से दिमाग भरा हुआ था और जैसे ही मैंने अपने कमरे में कदम रखा तो जो कुछ मुझे दिखाई दिया, मेरी तो आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि पूरे कमरे की हालत बिगड़ी हुई थी। हर चीज़ इधर से उधर पड़ी थी, यहाँ तक कि बेड की चादर तक इस कदर ख़राब थी कि आधी फर्श पे लटक रही थी, कंफर्टर अलग फर्श पे पड़ा था, तकिया भी ज़मीन पे गिरा हुआ था। और घबराहट का ये आलम था कि मुझे लगा कहीं घर में चोर तो नहीं आ गए। मैंने घबराए हुए कहा कि अमजद आप यहीं पे हैं ना। अभी मैं ऐसे ही बोल रही थी कि मुझे कदमों की आवाज़ सुनाई दी और अगले ही पल कमरे का दरवाज़ा कब से खुला और देखते ही देखते कोई मुझे अपने हिसार में लेकर गोद में उठा चुका था। मुझे घुमा कर उसने वापस ज़मीन पर छोड़ा था और उस अचानक से हमले पर मैं चिल्ला उठी थी। अमजद का नाम बड़ी तेज़ी से लेने लगी, लेकिन जब पलट कर देखा तो खुदा का शुक्र था कि अमजद ही था। बगैर शर्ट के मेरे सामने खड़ा था, बाल भी गीले थे, फ्रेश दिखाई दे रहा था। उसे यूं इस तरह उसे नहा कर तैयार होकर सीने पर गीले बालों को देखकर मैं थोड़ा सा तिल में लाई थी। वो सीने पे हाथ रखकर गहरे गहरे सांस लेकर कहने लगा कि उफ। मैंने कहा अमजद आपने तो मुझे डरा दिया था, ये सब कुछ क्या है? कमरे की हालत क्यों बिगाड़ रखी है? जानते हैं मुझे हार्ट अटैक होने वाला था। ये सब कुछ देखकर उसने कमरे का क्या हाल कर रखा है। ऐसे लग रहा है जैसे कमरे में आप अकेले नहीं बल्कि आपके साथ कोई और भी मौजूद था। मेरी इस बात पर अमजद पहले हंस रहा था और उसके चेहरे पे भी कई रंग आकर गुजरे थे। फिर मुझे अपने हिसार में लेकर मुझे बेहद करीब करके कहने लगा कि उफ जान, इतने सवाल करती हूँ, कितना बोलती हूँ। पागलों की डॉक्टर हो, मुझे तो लग रहा है पागलों का इलाज कर करके खुद ही एक रोज पागल हो जाओगी। मेरी तो सुन लो, ये सब कुछ तो मैंने तुम्हें डराने की खातिर किया था। रोज रात को मुझे घर में अकेला छोड़कर चली जाती हो और मैं तुम्हें पाने की खातिर, तुम्हारे कुर्ब की खातिर आहें भरता रहता हूँ। आखिर मजीद कितना बर्दाश्त करूँ? तुम भी तो मुझे इतना परेशान करती हो, थोड़ा सा मैंने भी कर लिया तो क्या? मैंने अमजद की बात सुनी तो एक गहरी सांस खारिज की। हाँ, ये तो सच था। पिछले 1 महीने से शिफ्टिंग और फिर हॉस्पिटल के चक्करों में मैं अमजद के साथ वक्त गुजारना तो भूल ही चुकी थी। मुझे भी अमजद की तलब महसूस हो रही थी, लेकिन क्या करती, ड्यूटी भी तो ज़रूरी थी। मैं भी अमजद की बाहों में बाहें डाल चुकी थी और उसके माथे पर लब रख कर कहने लगी कि वो सब तो ठीक है, तुम्हारे सारे गिले शिकवे मैं एक ही दफ़ा धो दूंगी, लेकिन फ़िलहाल तो मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ, मैं आराम करना चाहती हूँ। मेरी इस बात पर अमजद दुखी सा हुआ था। कहने लगा ये क्या बात हुई भला, तुम मुझे बताओ। तुम्हारी सारी थकावट मैं खुद दूर कर दूंगा, तुम्हें सुकून की नींद आएगी। चलो आ जाओ, शाबाश। मैं मज़ाहमत करती रह गई, लेकिन अमजद के सामने मेरी सारी मज़ाहमतें किसी काम ना आई और वो मुझे बिस्तर तक ले आए थे। और उसके बाद मैं सुकून की वादियों में खो चुकी थी। मुझे किसी चीज़ की होश नहीं रही थी। जिब्रान शाह तक को भी भूल चुकी थी। उस वक्त मैं और अमजद तस्कीन के अरूज पर थे और उसके बाद मैं कब सो गई मुझे पता ही नहीं चला।
جب آنکھ کھلی تو گھڑی پر دن کے 12 بج رہے تھے. میں بالکل فریش ہو چکی تھی اور امجد ہنس کے لیے جا چکے تھے اور میں کمفرٹر کو ہی اپنے حصار میں لے کر گویا امجد کی خوشبو محسوس کر رہی تھی. ایک پل کو میں یہ بھول چکی تھی کہ کل رات جبران شاہ نامی ایک پاگل سے میرا واسطہ بھی پڑا تھا. میں نے اپنے لیے ناشتہ تیار کیا مگر اس سے پہلے کمرے کی ساری چیزیں سمیٹی، فریش ہوئی اور گیلے بالوں کو کندھوں پہ پھیلا کر میں ناشتہ لے کر اپنے کمرے میں چلی آئی. میں بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی کہ مجھے اپنی پنڈلی میں کوئی چیز چبھی اور بیڈ پر ہاتھ مار کر میں دیکھنے لگی کہ آخر اس کونے میں کور کے نیچے کیا ہے. جیسے ہی میں نے کور اٹھا کر نیچے دیکھا تو میری آنکھیں حیرت سے مزید پھیلی تھیں. وہاں پر تو جھمکا موجود تھا. یہ جھمکا میرا تو نہیں تھا جو بیڈ کور کے اندرونی طرف چپکا ہوا تھا. میں نے اسے چادر سے اتارا، اسے دیکھنے لگی. ذہن پر بہت زور دینے کے بعد مجھے یہ یاد ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ جھمکا میرا ہی ہے. لیکن اگر کسی اور کا تھا بھی تو میرے بیڈ روم کے اندر بیڈ پر کیا کر رہا تھا؟ یہ سوچ کر میرے ذہن میں ایک ہلچل مچ چکی تھی. میں سوچنے لگی کہ ہو سکتا ہے اس گھر میں ہم سے پہلے جو لوگ رہتے ہوں یہ ان کا ہو، لیکن یہ بیڈ تو میرا تھا. بیڈ کور بھی میں نے ابھی 2-3 روز پہلے ہی بچھایا تھا. میں اپنے سوالوں کے خود ہی جواب دیتی چلی جا رہی تھی، لیکن یہ ماننے کو میرا دل تیار نہیں تھا کہ میری غیر موجودگی میں گزشتہ رات میرے شوہر کے ساتھ کوئی غیر عورت بھی موجود ہو سکتی ہے. مجھے اپنے شوہر امجد پر اندھا اعتبار تھا، اور محبت کیا ہوتی ہے کوئی میرے شوہر امجد سے پوچھے جو مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے. میرے صدقے باری جاتے تھے. آج تک انہوں نے میری آنکھ میں آنسو تک نہیں آنے دیا تھا. میرا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے، اور اگر ان کی سپورٹ نہ ہوتی تو شاید آج میں ڈاکٹر بھی نہ ہوتی. میری اور امجد کی شادی کو 2 سال ہو چکے تھے، اور ان 2 سالوں میں ہم نے ایک ساتھ بہت انجوائے کیا تھا، ایک دوسرے کو سپورٹ کیا تھا. لیکن مسئلہ یہ تھا کہ میرے شوہر امجد کی نوکری کراچی میں تھی. وہ مہینے میں 2 مرتبہ ہی 15 دن بعد چکر لگایا کرتے تھے، اور ایک دن گھر رہنے کے بعد واپس چلے جاتے تھے. کبھی کبھار چھٹیاں گزارنے کے لیے میں ان کے ساتھ یہاں پر چلی آیا کرتی تھی، لیکن آخر ایسا کب تک چلتا؟ اب تو میری ساس بھی ہمیں کہنے لگی تھی کہ اولاد کا کچھ کر لو، آخر کب تک مجھے اپنے پوتے پوتی کی شکل دیکھنے کو ترساتے رہو گے تم لوگ. 5 مرتبہ تو میری ساس مجھے یہ بھی کہہ دیتی کہ میرا بیٹا لاکھوں کماتا ہے، کیا اس سے تمہارا گزارا نہیں ہوتا جو خود بھی نوکری کرتی پھر رہی ہو؟ ان کی بات کے بدلے میں بس مسکرا دیا کرتی تھی. پیسہ کمانا تو سب کچھ نہیں ہوتا، عزت اور اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونا بھی تو ہر لڑکی کے لیے لازم ہوتا ہے. اگر شوہر اچھا کماتا ہو تو کیا عورت اپنی کامیابیاں فائل میں بند کر کے الماری میں رکھ دے؟ ایسے تو نہیں ہوتا. لیکن یہ بات میں اپنی ساس کو نہیں سمجھا سکتی تھی، اور میری بھی نوکری یہاں پر تھی. میں مستقل طور پر کراچی میں امجد کے ساتھ رہ بھی نہیں سکتی تھی. بہرحال 2 سال کے بعد یہی حل نکالا تھا کہ میرا تبادلہ کراچی میں ہو جائے اور وہاں پر ہم ایک مناسب سا گھر لے کر وہیں پہ رہنے لگ جائیں. نہ جانے کیوں مجھے امجد نے اس معاملے میں کافی سستی بڑھائی تھی. یہی کہتے کہ وہاں پر تم اکیلی کیسے رہو گی، یہاں پر سب ہیں. اگر تم بھی کراچی آ گئی تو میرا آفس تو دور رہے گا اور بار بار تمہارا خیال رہے گا کہ تم گھر میں اکیلی ہو. لیکن اپنے شوہر کی اس بات پر میں فلک شگاف ہوتی. کہنے لگی کہ آپ تو یوں کہہ رہے ہیں جیسے میں کوئی چھوٹی بچی ہوں. میں خود مختار لڑکی ہوں. یہاں سے بھی تو 1 گھنٹے کا سفر کر کے میں ہاسپٹل جاتی ہوں، پھر اکیلی واپس آتی ہوں، اپنے معاملات خود ہینڈل کرتی ہوں، گروسری بھی خود ہی لے آتی ہوں. تو پھر وہاں اور یہاں میں فرق ہی کیا ہے؟ امجد مان تو گئے تھے، لیکن یہاں پر آنے کے بعد اب یہ جھمکے کا ملنا میں خاموش ہو گئی. جھمکے کو سائڈ ٹیبل پہ رکھ کے ناشتہ کرنے لگی. شام کو جب امجد گھر آئے تو میں تیار بیٹھی ہوئی تھی کیونکہ میری ڈیوٹی کا وقت شروع ہونے والا تھا. امجد گھر میں آئے، کچھ دیر ہم نے باتیں کی. اس بیچ میں جھمکے کو تو میں مکمل طور پہ بھول ہی چکی تھی، اور پھر خود ڈرائیو کر کے میں ہاسپٹل کے لیے نکل آئی. اس دوران میں سوچ چکی تھی کہ مجھے اس جبران شاہ کو کیسے ہینڈل کرنا ہے. آج جب میں اس وارڈ میں داخل ہوئی تو سب کچھ بالکل پرسکون تھا. سارے مریض اپنے اپنے بستر پر بیٹھے ہوئے تھے سوائے جبران شاہ کے، جو کھڑکی کے باہر سینے پہ ہاتھ باندھ کر دیکھ رہا تھا، اور ہلکی ہلکی بارش بھی ہو رہی تھی. بڑا اچھا منظر دکھائی دے رہا تھا، سبزہ اور دور لمبے سڑکوں پر جاتی ہوئی تیز گاڑیاں. میں نے سارے مریضوں کا چیک اپ کیا، فائل پہ نیکسٹ ڈوز لکھی، پھر جلدی جلدی جبران شاہ تک آ گئی. تھوڑی گھبرا بھی رہی تھی کہ کہیں مجھ پر حملہ ہی نہ کر دے، لیکن وہ تو خود میں ہی کھویا ہوا تھا.
بال بڑھ کر کندھوں تک آئے ہوئے تھے، ایسے لگ رہا تھا جیسے صدیوں سے اس نے اپنا سر نہیں دھویا ہو۔ بالوں کی لٹیں بنی ہوئی تھی اور مٹی مٹی تھی، چہرہ بھی گویا پانی کے چھینٹے مارنے کے علاوہ دھویا نہیں گیا تھا۔ میں جا کر اس کے ساتھ کھڑی ہو گئی اور سینے پہ ہاتھ باندھ لیا، پھر کہنے لگی کیسے ہو مسٹر جبران شاہ؟ جواب میں اس نے جس انداز سے پلٹ کر مجھے دیکھا، اس کی نیلی گہری آنکھوں میں ایسی کشش تھی کہ میرے پورے وجود میں ایک کرنٹ سا دوڑ گیا۔ ایک پل کو مجھے لگا جیسے وہ کوئی پاگل نہیں ہے بلکہ اپنے ہوش و حواس میں ہے۔ مجھے دیکھ کر اس نے واپس اپنی نظریں بدل لی تھی اور پھر باہر دیکھنے لگا۔ میں پھر بات کا آغاز کرتے ہوئے کہنے لگی کہ تمہیں بارش اچھی لگتی ہے یا سبزہ یا پھر یہ خوبصورت مناظر؟ وہ کچھ بھی نہیں بولا تھا، بس چپ چاپ باہر دیکھتا رہا۔ میری نظر اس کے لمبے گھنے بالوں پر تھی، اور عام طور پہ مردوں کے بال اتنے لمبے میں نے نہیں دیکھے تھے جتنی اس کے تھے۔ باقی تو وہ صاف ستھرا ہی تھا، لیکن اس کے بال بہت گندے ہو رہے تھے۔ میں نے ایک نظر اس کے بالوں کو دیکھنے کے بعد کہا کہ تم اپنے بال کٹوا کیوں نہیں دیتے؟ دیکھو تو اتنے لمبے لمبے ہوئے پڑے لڑکیوں جیسے، یا پھر ان کو دھوئے کیوں نہیں دیتے؟ یہ بات مجھے وارڈ بوائے نے بھی بتائی تھی کہ تم کو بالوں کو ہاتھ تک نہیں لگانے دیتے۔ جو بھی اس کے بالوں کو کوئی ہاتھ لگاتا ہے گویا وہ اپنی موت کو دعوت دیتا ہے۔ اگر اسے اتنے ہی بالوں سے محبت تھی تو پھر ان کی صفائی کیوں نہیں رکھ رہا تھا؟ جیسے ہی میں نے اس کے بالوں کا نام لیا تو اس نے کرنٹ کھا کر میری طرف دیکھا تھا، اور دھیرے دھیرے چہرے پر جو طمانینت اور سکون تھا وہ سختی میں بدلنے لگا۔ اگلے ہی پل ماتھے پہ بل ڈال کر وہ مجھے دیکھ کر کہنے لگا کہ میرے بال ہیں، میں جیسے بھی رکھوں تمہیں کیا ہے؟ میرے بالوں کو نظر مت لگاؤ۔ اتنا کہہ کے وہ اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے بالوں کو اپنے کان کے پیچھے کرنے لگا اور مجھے گھور گھور کر دیکھنے لگا، لیکن میں مسکرا کر اسے دیکھ رہی تھی۔ نہ جانے کہ اس کے بکھرے ہوئے خراب حلیے کو دیکھ کر میں کچھ سوچ میں مبتلا ہو گئی تھی۔ پھر سیدھا اسپتال میں کام کرنے والے 2 لڑکوں کے پاس گئی جو راہداری سے پوچھا لگا رہے تھے۔ میں نے انہیں بلایا اور کہا کہ اس لڑکے کو نہلا دو، بالکل فریش کر دو، اس کے بالوں کو بھی دھو، باقی مریضوں کی نسبت یہ بہت گندا لگ رہا ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ اس کی ٹھیک سے صفائی نہیں رکھی جا رہی۔ اس بات پر وہاں پہ کھڑا ایک وارڈ بوائے مجھ سے کہنے لگا کہ باقی جتنے بھی یہاں پہ مریض ہیں ان کے گھر سے کوئی نہ کوئی ملنے کے لیے یہاں پر آتا رہتا ہے، لیکن واحد جبران شاہ ہے جس کو یہاں پر لائے مہینوں گزر چکے ہیں لیکن کوئی بھی نہیں آیا۔ جب میں نے وارڈ بوائے کے منہ سے یہ سنا تو تجسس میں مبتلا ہو چکی تھی۔ وہاں پر باقی بھی تو مریض تھے اور میں کتنے ہی مریضوں کے ساتھ وقت گزار چکی تھی، لیکن یہ واحد مریض تھا جس کی آنکھوں میں دیکھتی تو مجھے ایسا لگتا تھا جیسے کوئی ایسی تکلیف ہے جو کسی کو بتا نہیں پا رہا، اور وہی تکلیف اس کی وجہ ہے کہ اسے اپنا ذہنی توازن خراب کر دیا ہے۔ یہ پیدائشی کیس نہیں لگ رہا تھا، لیکن وجہ کیا تھی دھیرے دھیرے خود جبران شاہ کے منہ سے میں سننا چاہتی تھی۔ اس کے لیے میری اس کے ساتھ دوستی کرنا لازم تھا۔ جب وارڈ بوائے جبران شاہ کے پاس آئے تاکہ اسے نہلانے کے لیے لے کر جا سکیں تو ایک مرتبہ پھر اس کے اندر کا غصہ ابل کر باہر آ چکا تھا۔ وہ ہاتھ جھٹک کر کہنے لگا مجھے نہیں نہانا، مجھے صرف میری ماما نہلائیں گی۔ تم لوگوں کو شرم نہیں آتی؟ میں خود نہا لوں گا، تم لوگ کیوں نہلاؤ گے؟ میں کوئی بچہ ہوں؟ اس کے منہ میں جو آ رہا تھا وہ بولتا چلا جا رہا تھا، اور ایک مرتبہ پھر اس نے بستر کا کور اتار کر نیچے پھینکنا شروع کر دیا۔ وارڈ بوائے ہانپتا ہوا میرے پاس آیا، کہنے لگا ڈاکٹر نیلم جلدی چلیے، اسے پھر سے دورہ پڑ چکا ہے۔ میں گھبرائے ہوئے اس وارڈ میں پہنچی تھی جہاں سارے مریض ایک مرتبہ پھر ڈر کر ایک کونے میں کھڑے تھے، اور وہ بیڈ کے اوپر کھڑا ہاتھ میں ڈرپ سٹینڈ لے کر سب کو دکھا کر کہہ رہا تھا کہ دور رہو، کوئی میرے قریب مت آئے۔ اس کے گھنے بال اس کی آنکھوں کے آگے آئے ہوئے تھے، لیکن جیسے اس نے مجھے دیکھا تو گہرے سانس لے کر کہنے لگا تمہارا ہی کیا دھرا ہے نا، تم نے ان لوگوں کو کہہ کر میرے ساتھ یہ سب کچھ کروایا ہے نا، تم جانتی نہیں ہو مجھے، میں تو بندے بھی مار دیتا ہوں، تمہیں بھی میں مار دوں گا۔ وہ غصے سے خون خوار نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا، لیکن میں جانتی تھی کیسے مریضوں کو کیسے ہینڈل کرنا ہے۔ اب میں مسکرا کر انتہائی شفقت کے ساتھ اس کے قریب آئی اور پھر دھیرے سے سامنے کھڑی ہو کر کہنے لگی ارے جبران غصہ کیوں کر رہے ہو، نہانا ہی تو ہے، یہ دیکھو ذرا آئینے میں خود کو کیا حالت ہو چکی ہے، تم تو بڑے ڈیشنگ اور ہینڈسم قسم کے ہو، اور اپنے بال دیکھو کتنے گندے ہوئے پڑے ہیں، اگر ان کو آج نہیں دھویا نا تو اس میں چڑیا آ کر اپنا گھونسلہ بنا لے گی اور پھر چھوٹے چھوٹے بچے تمہارے بالوں میں چو چو کرتے پھریں گے۔ کیا تم یہی چاہتے ہو کہ تمہارے بال میں چڑیا کا گھونسلہ بنے اور تمہیں اتنے لمبے گھلے بال ساری چڑیا نوچتی پھرے؟
میری اس بات پر اس نے ہاتھ میں اٹھایا ہوا ڈرپ کا سٹینڈ نیچے رکھ دیا، کچھ سوچنے لگا، بار بار اپنے سر پر ہاتھ مارنے لگا، کہنے لگا نہیں نہیں، میں اپنے بالوں کو کسی کو ہاتھ بھی نہیں لگانے دوں گا، میں خود ان کو صاف کروں گا۔ یوں تھوڑے پیار سے بہلانے پہ وہ جا چکا تھا۔ نہ صرف اس کے سر کو دھویا گیا، اس کے بالوں میں کنگھی کی گئی، اس کی داڑھی کو بھی مناسب کیا گیا، اور یوں جب وہ مکمل طور پر تیار ہونے کے بعد آیا تو ایک پل کے لیے میری آنکھیں کھلی رہ چکی تھیں۔ اس بات میں کوئی شک نہیں تھا کہ وہ بے حد حسین اور پرکشش نوجوان تھا، لیکن یہ اس کی قسمت تھی کہ وہ ان جوانی میں اپنا ذہنی توازن کھو چکا تھا۔ اس کی نیلی آنکھیں مزید گہری ہو چکی تھیں، اور جب وہ دوبارہ سے اس بستر پر بیٹھا تو میں چونک کر اپنی نظروں کے زاویے بدل گئی۔ اس کے چمکدار گیلے بال بکھرے ہوئے تھے۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کے بالوں کو چھونا چاہا، لیکن اس نے میرا ہاتھ جھٹک دیا، کہنے لگا میرے بالوں کو ہاتھ لگانے کا حق صرف اسی کو ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی میرے بالوں کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ دور رہو، مجھے چھونے کی کوشش مت کرو، مجھے صرف وہی چھو سکتی ہے، وہی میرے پاس آ سکتی ہے، یہ حق بھی اسی کا ہے، سمجھی؟ اس کی بات سن کر میرے دل کو کچھ ہوا تھا۔ کون تھی وہ؟ میں نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا، جیسے جیسے اس کے بال سوکھ رہے تھے، بار بار اس کی آنکھوں کی طرف آ رہے تھے۔ میں اسے کہنے لگی کہ تم یہ بال کٹ پاؤ گے نہیں؟ کہنے لگا نہیں، جب تک وہ نہیں کہے گی میں بال نہیں کٹواؤں گا۔ میں کہنے لگی اچھا کون ہے وہ جس کے کہنے پہ تم اتنے پیارے بال بھی کاٹ دو گے؟ میرے سوال کے جواب پر اس نے نظریں پھیر دیں، کہنے لگا تمہیں کیوں بتاؤں، تم تو سوئی لگاتی ہو، بس مجھے تنگ نہ کرو ورنہ تمہیں بھی مار دوں گا، میں بندے بھی مار دیتا ہوں، مجھے جانتی نہیں ہوں، میں بڑا خطرناک بندہ ہوں، میں کچھ بھی کر جاتا ہوں۔ اس کی بات سن کر میں خاموش ہو چکی تھی، لیکن صاف ستھرا وہ بڑا اچھا لگ رہا تھا۔ مریضہ کو چیک اپ کرنے کے بعد میں جبران شاہ کے ساتھ ہی رہی تھی، زیادہ وقت اسی کے ساتھ گزارا تھا، اور دھیرے دھیرے وہ میری باتیں ماننے لگا تھا۔ اس سے پہلے اسے جو بھی دوائی دی جاتی وہ کافی کر کے اپنی الٹی کر کے حلق سے باہر نکال دیا کرتا تھا۔ بمشکل انجیکشن اور تھوڑی بہت ڈرپ کے ذریعے دوائی اس کے وجود میں جا رہی تھی، لیکن آج جب میں نے اسے بلا کر کہا کہ دوائی نہیں کھاؤ گے تو تم اپنی اس کے ساتھ واپس گھر کیسے جا سکو گے؟ تمہاری اس نے ہی مجھے کہا ہے کہ تمہیں ہی میں دوائی کھلا دوں ورنہ وہ تم سے ناراض ہو جائے گی، اور تمہارے بال بھی پھر اس سے اچھے نہیں لگیں گے۔ اتنا کہنا تھا کہ وہ تیزی سے دوا لے کر اپنے منہ میں ڈال کر پانی پی چکا تھا۔ کہنے لگا کہاں ہے وہ؟ کیا وہ یہاں پر آئی تھی مجھ سے ملنے کے لیے؟ اس نے کہا تھا کہ جبران سے ملنا ہے، تم لوگوں نے میری ملاقات کیوں نہیں کروائی؟ وہ خوشی سے بار بار باہر دروازے کی طرف دیکھتا ہوا کہہ رہا تھا۔ ایک دم سے ہی بے چینی اس کے چہرے پہ واضح ہونے لگی تھی، اور اگلے پل وہ بستر سے اٹھا اور باہر جانے لگا۔ وارڈ بوائے کو بلوا کر مجھے اسے بستر پر لٹانا پڑا تھا، لیکن وہ اس قدر جذباتی ہو چکا تھا کہ چلا چلا کر کہہ رہا تھا چھوڑو مجھے اس کے پاس جانا ہے، مجھے اس سے ملنے دو۔ کیوں تم لوگوں نے مجھے یہاں پر قیدی بنا کر رکھا ہے؟ میں کوئی پاگل نہیں ہوں، مجھے گھر جانا ہے، مجھے اینی سے ملنا ہے، مجھے اس کے پاس جانے دو۔ اسے یوں تڑپتا بھی لگتا دیکھ کر مجھے اپنے اندر ہی اندر تکلیف سی ہونے لگی۔ کون تھی یہ اینی؟ فوراً نیند کا انجیکشن لگا کر اسے بستر پر لٹایا گیا، اور 10-15 منٹ کے بعد وہ نیند کی آغوش میں جا چکا تھا، اور میں اس کے سفید گلابی رنگت کو کتنی دیر دیکھتی رہی۔ بلا شبہ وہ بے حد خوبصورت نوجوان تھا، لیکن یہاں تک کیسے پہنچا تھا؟ کون لایا تھا اسے؟ یا پھر کسی حادثے کا شکار ہوا تھا؟ میں نے اس کے بارے میں تمام معلومات پوچھی تو پتہ چلا کہ جو جبران شاہ نامی مریض 8 سے 8 مہینے پہلے یہاں لایا گیا تھا، جس وقت وہ یہاں پر لایا گیا اس کی حالت بہت بری تھی۔ وہ چیخ چیخ کر روتا رہتا، چیزیں توڑتا، اتنا روتا تھا کہ اس کی حلق سے خون نکل آتا، اس کی آواز بیٹھ جاتی، اشاروں سے بات کرتا۔ بڑی مشکل سے اس کو ہینڈل کیا گیا، پہلے روتا رہتا تھا، پھر بالکل خاموش ہو گیا، اتنا خاموش کہ 1 مہینے تک اس نے کسی سے بات ہی نہیں کی۔ پھر کچھ کہتے، کچھ بھی پوچھتے، جواب بالکل بھی نہیں دیتا تھا۔ سائیکولوجسٹ کو بھی بلوایا گیا، انہوں نے بھی بات کرنے کی کوشش کی، لیکن آخر میں نتیجہ یہی نکلا کہ اسے بہت گہرا صدمہ ہوا ہے، کچھ تو اس کے ساتھ ضرور ہوا ہے جو نہیں ہونا چاہیے تھا، کچھ ایسا یہ برداشت کرنے کے لیے قابل نہیں تھا، لیکن قسمت کی ستم گری تھی کہ برداشت کر گیا اور مر بھی نہ سکا۔
مجھے یہ سب سن کر میرے اندر تجسس پہلے سے بھی زیادہ بڑھنے لگا تھا۔ میں جاننا چاہتی تھی کہ اس کا ماضی ہے کیا، اور آخر کیوں کوئی اس سے ملنے کے لیے نہیں آتا؟ کیا اس کے خاندان میں کوئی بھی موجود نہیں رہا؟ اس روز میں ذرا دیر سے گھر گئی تھی۔ جب میں گھر گئی تو امجد گھر پہ موجود نہیں تھا۔ میں نے امجد کے نمبر پہ کال بھی ملائی، لیکن فون مسلسل بند جا رہا تھا۔ مجھے فکر سی ہونے لگی، آخر وہ کہیں جا رہے تھے تو مجھے بتاتے تھے۔ جبران شاہ میں ایسی ہوئی تھی کہ سب سے بیگانی ہو گئی تھی۔ میں نے مسلسل کالز پہ کالز کی تو امجد کا فون آن ہوا، لیکن آن ہونے کے بعد جو کچھ مجھے سنائی دیا میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ ہیلو ہیلو امجد، کہاں ہیں آپ؟ میں فکر مندی سے پوچھ رہی تھی، لیکن ایک نسوانی آواز فون میں ابھری تھی۔ امجد یار دیکھو کون لڑکی ہے، تمہیں بار بار کال کر رہی ہے، ایک رات کے لیے تم میرے پاس آتے ہو مگر یہ فون پھر بھی تم سائلنٹ پہ نہیں رکھ پاتے، سارا مزہ خراب کر دیا۔ اتنے سکون سے سو رہی تھی، ایک پل کو مجھے لگا شاید میں نے رانگ نمبر ملا دیا۔ میں کبھی فون کو دیکھتی، کبھی آنے والی آواز کو، نمبر پر امجد ہی چمک رہا تھا، لیکن تبھی امجد کی بھی آواز گونجی، کس کی کال ہے، دکھاؤ مجھے۔ وہ بڑبڑا کر بولا تھا، لیکن تب تک مجھے جو قیامت گزرنی تھی، جو آسمان ٹوٹ کر گرنا تھا، ہر طرح کی اذیت سے میں چند لمحوں میں آشنا ہو چکی تھی۔ موبائل میرے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پہ گر چکا تھا اور میں فرش پر گر کر کتنی دیر سوچتی رہی کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے۔ دماغ میں درد کی ایسی چیز سے اٹھی کہ مجھے لگا شاید میں مر جاؤں گی۔ میرا دل رک رک کر چل رہا تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے میں سانس لینا بھول چکی ہوں۔ درد کی شدت میرے دل و دماغ میں مجھے محسوس ہو رہی تھی، صرف میں ہی جانتی تھی۔ میری آنکھوں میں اندھیرا چھا گیا، اس کے بعد میرے ساتھ کیا ہوا میں کچھ نہیں جانتی۔ میری آنکھ جب کھلی میں اسپتال میں بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی، وہ آکسیجن ماسک لگا ہوا تھا، مشینری اور تاریں میرے ارد گرد تھی، اور میں بس یہ دیکھ کے حیران ہوئی کہ میں ابھی تک زندہ کیسے ہوں۔ میں نے دھندلی نظروں سے آس پاس دیکھا، کمرہ بالکل خالی تھا۔ میں نے آکسیجن ماسک اپنے چہرے سے ہٹایا اور بڑی مشکل سے نیم دراز ہو کر بیٹھی تھی۔ تبھی میری دوست ڈاکٹر علینا اندر داخل ہوئی اور مجھے اٹھتے دیکھ کے فوراً کہنے لگی، ریلیٹڈ ہو، خدا کا شکر ہے تمہیں ہوش آ گئے، تم ٹھیک تو ہو نا؟ تم نہیں جانتی ہم کتنے فکر مند تھے۔ ڈاکٹر نے صاف کہہ دیا تھا کہ اگر 72 گھنٹوں میں مجھے ہوش نہ آیا تو میری موت واقع ہو سکتی ہے۔ مجھے ہارٹ اٹیک اور برین ہیمریج ایک ساتھ ہوئے تھے۔ یہ تو ایک معجزہ ہی تھا کہ میں بچ گئی تھی۔ ہوش میں آنے کے بعد ڈاکٹر علینا نے مجھے یہی کہا کہ اپنے ذہن پہ زیادہ زور مت دو۔ میں کچھ نہ سوچ سکی، نہ ہی یہ سمجھ پا رہی تھی کہ میری حالت کیوں ہوئی ہے۔ کہ جیسے ہی امجد کمرے میں آیا، اسے دیکھ کے سارے زخم تازہ ہو چکے تھے۔ میں نے ساری ڈرپس کی نالیاں اتار کر دور پھینکی اور لڑکھڑاتی گرتی جا کر امجد کا گریبان پکڑ چکی تھی۔ رو رو کر یہی کہہ رہی تھی کہ میرے ساتھ ایسا کیوں کیا، کون تھی وہ لڑکی۔ مجھ سے نظریں چرا کر وہ کہہ رہا تھا کہ نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، تم غلط سمجھ رہی ہو، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے۔ لیکن میں روتے ہوئے انتہائی ٹوٹے ہوئے لہجے میں اتنا ہی بولی تھی کہ اگر میں غلط سمجھ رہی ہوں تو پھر میری یہ حالت ایسی کیوں ہوئی ہے۔ وہ لاجواب ہو چکا تھا، وہ چپ تھا، پھر میرے آگے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا، مجھے معاف کر دو، میں بھٹک گیا تھا۔ مجھے دراصل ایک عورت کی ضرورت تھی۔ جب میں لاہور سے کراچی آیا کرتا تھا تو بے چینی بھی بڑھ جایا کرتی تھی، اور میرا دل چاہتا تھا کہ میرے پاس میرا محرم رشتہ موجود ہو جس کے ساتھ میں اپنی تسکین حاصل کر سکوں۔ اور تبھی میری ملاقات میری کولیگ سمرا سے ہوئی تھی۔ وہ تو پہلے ہی مجھ پر دل ہار چکی تھی۔ پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جب میں پچھتانے لگا کہ میں نے ایسا کیوں کیا، کیونکہ میں سمرا اور تمہیں دونوں کو ایک ہی وقت میں دھوکہ دیتا آیا ہوں۔ میں نے اسے یہ بات چھپا کر رکھی کہ وہ میری دوسری بیوی، اور تم سے بھی چھپا کے رکھا کہ میں تمہارے ہوتے ہوئے سمرا سے نکاح کر چکا ہوں۔ البتہ میں نے دونوں کے حقوق اچھے سے پورے کیے ہیں، دونوں کو خوش رکھا ہے، کسی چیز کی کمی نہیں آنے دی۔ پلیز مجھے معاف کر دو۔ اگر تم کہو گی تو میں سمرا کو چھوڑ دوں گا، اسے طلاق دے دوں گا، لیکن پلیز مجھے معاف کر دو، ٹھیک ہو جاؤ۔ امجد یہ سب کہہ رہا تھا، لیکن میں بالکل چپ ہو گئی۔ اس حادثے سے اور تکلیف برداشت کرنے کے بعد میں اتنی تو مضبوط ہو ہی چکی تھی۔ میں کہنے لگی کہ تم جاؤ، مجھے طلاق دے کر جاؤ اور اپنی زندگی سمرا کے ساتھ اچھے سے گزارو۔ میں نہیں چاہتی جس تکلیف سے میں گزری ہوں اسے سمرا بھی گزرے۔ امجد بہت کچھ کہنا چاہتا تھا، کہہ رہا تھا کہ میں طلاق نہیں دوں گا، لیکن میں اسے کہنے لگی کہ میں تمہارے خلاف کورٹ میں کیس کر دوں گی، خلا کیس کروں گی۔ بہتر ہے تم مجھے چھوڑ دو، کیونکہ میرا تمہارے ساتھ رہنا مشکل ہے، تم نے شراکت کی ہے، مجھے دھوکے میں رکھا ہے، میں تم جیسے دھوکے باز شخص کے ساتھ اب مزید نہیں رہوں گی۔
نہ تمہارا نام اپنے نام کے ساتھ جوڑا ہوا میں مزید برداشت کر سکتی ہوں۔ امجد رو رہا تھا، شاید پچھتا رہا تھا، لیکن جو بھی تھا، امجد نے مجھے طلاق دے دی۔ پورے خاندان میں یہ بات جنگل آگ کی طرح پھیل چکی تھی، لیکن میں نے اپنے ماں باپ کو صاف کہہ دیا تھا کہ نہیں، کوئی بھی امجد کو کچھ نہیں کہے گا، جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ اس سب کے بیچ میں 15 دن تک ہسپتال سے میں نے چھٹی کی۔ میں نے اپنے لیے ہاسپٹل میں کمرہ دیکھا اور وہیں پہ رہنے لگی۔ اس رات تقریباً 11 بجے کا وقت تھا جب میرے موبائل پر کال آنے لگی۔ جب میں نے فون کان سے لگایا تو فون پر جبران کی آواز گونجی۔ ہیلو ڈاکٹر، ڈاکٹر یہ تم ہو نا؟ یہ تمہارا نمبر ہے نا؟ میں جبران ہوں، جبران، وہ لمبے بالوں والا جبران۔ گویا وہ اپنا تعارف مجھے کروا رہا تھا۔ اس کی اس بات پر میں حیران ہوئی تھی کہ یہ نمبر تو اسپتال کا تھا اور ملا کر دیا بھی ڈاکٹر علینا نے تھا۔ کہنے لگا، تم کب آؤ گی؟ کیا تم بھی مجھ سے ڈر کر مجھے چھوڑ کر چلی گئی ہو؟ کیا کبھی واپس نہیں آؤ گی؟ میں تمہیں بہت زیادہ مس کر رہا ہوں۔ یہاں پر باقی لوگ بہت گندے ہیں، ایک تم ہی تو اچھی ہو، میری بات کو سمجھتی ہو، کیسا نہیں ہو سکتا کہ تم واپس آ جاؤ؟ آج تک جتنے بھی لوگ میری زندگی میں آئے ہیں سبھی مجھے چھوڑ کے چلے گئے ہیں، اب کیا تم بھی چلی جاؤ گی؟ مجھ سے اس طرح سے بات کر رہا تھا، صاف پتہ چل رہا تھا کہ دوائیوں کا اثر ہو رہا ہے اور پہلے سے زیادہ بہتر بھی ہے۔ رات کا وقت تھا، پھر میں نے اپنا یونیفارم پہنا اور چلتی ہوئی اسپتال آ گئی، اور جیسے ہی اس وارڈ میں داخل ہوئی جس میں جبران تھا تو مجھے دیکھنے کے بعد وہ بھاگتا ہوا آیا اور اس کا میرے گلے لگ چکا تھا اور اتنی زور سے مجھے اپنے ساتھ لگائے ہوئے تھا کہ مجھے اپنی پسلیاں ٹوٹتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ سارے مریض، نرس مجھے ہی دیکھ رہے تھے۔ میں نے گھبرا کر فوراً اسے پیچھے دھکا دیا، لیکن بجائے میری بات پر دھیان دینے کے وہ کہنے لگا، شکر ہے تم آ گئی، میں تمہیں بہت زیادہ یاد کر رہا تھا، تم کہاں چلی گئی تھی؟ تمہیں چوٹ کیسی آئی؟ تم اتنی عجیب کیوں ہو گئی ہو؟ تمہارا رنگ کالا کالا کیوں لگ رہا ہے؟ سوال پر سوال کر رہا تھا وہ لڑکا اور میں شرم سے سرخ ہو رہی تھی۔ میں نے نہیں میں سر ہلایا کہ بری بات ہوتی ہے، ایسے کسی کو بھی گلے نہیں لگا لیتے، لیکن اگلے پل میرا ہاتھ پکڑ کے کہنے لگا، میں نے کسی کو گلے نہیں لگایا، میں نے تو آپ کو گلے لگایا ہے۔ وہ تو ایسے حاضر جواب تھا کہ مجھے یہ شبہ ہونے لگا کہ یہ پاگل ہے بھی یا نہیں۔ وہ مجھے اپنے ساتھ بیڈ پر لے جا چکا تھا اور میں سائڈ پر بیٹھ گئی اور وہ مجھے دیکھ کے کہنے لگا، تم کہاں چلی گئی تھی؟ میں نے سوچا ہے تو پاگل بھلا میری باتوں پہ کوئی خاص توجہ تو دے نہیں سکتا، دوائیوں کا اثر تھا، اس کو یاد بھی نہیں رہنا تھا۔ میں نے گہری سانس خارج کی اور بتایا کہ کیسے میرے شوہر نے مجھے دھوکا دیا۔ میری آنکھوں سے آنسو بھی رواں تھے اور وہ بڑے غور سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میرے آنسوؤں کو دیکھ کے وہ آگے بڑھا اور اپنے ہاتھوں سے میرے آنسو صاف کرنے لگا، کہنے لگا، نہیں نہیں گڑیا، روتے نہیں ہیں، بری بات، تمہیں تو شکر کرنا چاہیے کہ تمہاری جان چھوٹ گئی۔ میں نے چونک کر اسے دیکھا، وہ میری طرف دیکھ کے مسکرایا اور سرگوشی میں کہنے لگا کہ میں آپ کے احساسات کو سمجھتا ہوں۔ اس کے بعد وہ مجھ سے کتنی دیر دور کی باتیں کرتا رہا۔ جب میں نے پوچھا کہ بتاؤ تمہارے گھر میں کیا کوئی نہیں ہے، تم سے ملنے کوئی نہیں آتا، یا تم اکیلے ہو اس دنیا میں؟ میری اس بات کے جواب میں وہ ایک مرتبہ پھر جیسے کسی صدمے کا شکار ہوا۔ اگلے ہی پل مجھ سے دور ہو کے بیڈ پر بیٹھ کے آس پاس دیکھنے لگا، اپنے دماغ کو پکڑ کر سسکنے لگا، سانس کافی تیز سے چل رہی تھی، پھر کہنے لگا، میرا بھی گھر تھا، ماں باپ تھے، وہ بھی تھی جسے میں اپنی جان کہتا تھا، بڑی پیاری سی تھی، لیکن اس نے مجھ سے سب کچھ چھین لیا۔ وہ مجھے بتانے لگا کہ وہ اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا ہے، شاہ خاندان سے تعلق رکھتا ہے، کراچی میں ہی ان کا اپنا گھر تھا، کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی، لیکن چچا کے ساتھ زمینوں کا جھگڑا چل رہا تھا جو آج کا نہیں تھا۔ جب جبران چھوٹا تھا تب سے ہی یہ زمینوں کے جھگڑے چل رہے تھے اور سوتیلے چچا نے ان کی زندگی حرام کر رکھی تھی۔ ایک وقت ایسا آیا جب جبران کو ایک لڑکی ملی، بہت خوبصورت، جس کا نام اس نے مجھے ابھی تک نہیں بتایا تھا۔ کہنے لگا، بڑی پیاری تھی، میں تو اسے دیکھ کے سوچ چکا تھا کہ یہی میری ماما کی بہو بنے گی۔ میں اس لڑکی کے لیے پاگل ہو چکا تھا، اس پر سب کچھ وارنے کو تیار تھا، یہاں تک کہ ایک وقت وہ بھی آیا جب میں اسے کہنے لگا کہ آؤ میں تمہیں اپنے ماں باپ سے ملاتا ہوں، لیکن وہ کہنے لگی کہ نہیں، پہلے تم میرے ماں باپ سے ملنا، وہ تم سے مل کے بہت خوش ہوں گے۔ یہ کیس کوٹ کچہری کے چکروں سے میرے بابا نے مجھے بہت دور رکھا ہوا تھا، میں اس لیے ایسا پاگل ہو گیا کہ مجھے ہر طرف وہی دکھائی دینے لگی۔ اس کی خاطر میں اپنے ماں باپ کو بھی اگنور کرنے لگا، لیکن پھر سب کچھ بدل گیا۔
جب ایک روز میں اپنے ماں باپ کے ساتھ ایک فنکشن میں گیا تو وہیں پر مجھے وہ بھی دکھائی دی جو مجھے دیکھ کے فوراً بھاگ گئی۔ میں کوئی بچہ نہیں تھا جو اسے پہچان نہیں سکتا تھا۔ مجھے یوں تلاشی نظروں سے ڈھونڈتا دیکھ کے میری ماما مجھ سے پوچھنے لگیں کہ کیا تم کسی کو ڈھونڈ رہے ہو؟ میں نے کہا ماما اس لڑکی کو جسے میں پسند کرتا ہوں، وہ بھی یہیں پر موجود ہے۔ میری ماں کو تو کچھ ٹھٹکا تھا۔ بہرحال جب ہم فنکشن سے واپس گھر آنے لگے تو مجھے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے وہ دکھائی دی اپنے ماں باپ کے ساتھ۔ جب میں نے اپنی ماما کو اشارہ کر کے بتایا کہ یہ وہی ہے، پتہ نہیں مجھے اگنور کیوں کر رہی ہے، یہ صدمہ مجھ پر بھاری تھا۔ تب میری ماما نے مجھے یہ بھی بتایا کہ یہ تو تمہارے سوتیلے چچا کی بیٹی ہے، یہ تمہارے ساتھ کیسے محبت کر سکتی ہے، تم ہوش میں تو ہو، تمہارے پاپا کو پتہ چلا تو وہ پتہ نہیں کیا کریں گے۔ میری یہ بات ماننی بالکل بھی ناقابل یقین تھی، شاید میری طرح وہ بھی نہیں جانتی تھی کہ میں اس کے چچا کا بیٹا ہوں۔ اسی رات میں نے کال کر کے اسے بتایا کہ تم تو میرے چچا کی بیٹی اور ہمارے ماں باپ ایک دوسرے کے جانی دشمن ہیں۔ جواب میں وہ خاموش ہو گئی اور پھر کہنے لگی کہ اچھا، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم تو ایک ہی فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن اب تو تمہارے اور میرے ماں باپ ہمیں شادی نہیں کرنے دیں گے۔ اور کچھ دن تک تو ایک عجیب سے میں ڈپریشن میں رہا۔ میں اپنے ماں باپ کو منانے لگا کہ میرے بابا کہنے لگے کہ نہیں جبران، اس لڑکی کی کوئی چال ہے، وہ تمہیں برباد کر دے گی۔ لیکن پھر بھی اس کے باوجود میں اپنے ماں باپ کے خلاف جا کر اسے کورٹ میرج کر کے گھر لے آیا۔ میرے بابا تو بستر سے جا لگے تھے اور میری ماں کا رو رو کر برا حال تھا کہ جبران نے ان کے حکم کی تعمیل نہیں کی۔ میں اس کے ساتھ خوش رہنا چاہتا تھا اور خوش رہ بھی رہا تھا، لیکن جب بھی گھر آتا وہ مجھے بتاتی کہ میری ماں اس پر کتنا ظلم کرتی ہے اور اسے تانے دیتی ہے کہ میں گھر سے بھاگی ہوئی ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، زمین کا ایک ٹکڑا تک میرے نام نہیں ہے۔ جب میں نے اس کے منہ سے یہ بات سنی تو میں نے بغیر دیر لگائے اپنی آدھی پراپرٹی اس کے نام کر دی اور دھیرے دھیرے فیکٹری، پلاٹ، جو کچھ بھی میرے بابا نے میرے نام بہت پہلے کا رکھا تھا وہ سب کچھ اسے دے دیا۔ ساری چیز اس کے قدموں میں رکھ کر بولا کہ لو، یہ اب تمہارا سب کچھ ہوا، اب تمہیں کوئی نہیں کہے گا کہ تم خالی ہاتھ ہو۔ جبران شاہ بھی تمہارا ہے۔ مگر سب کچھ پا لینے کے بعد اس نے ہنس ہنس کر میرے پیار کی توہین کی اور میری نظروں کے سامنے ہی میرے ماں باپ کو فائر مار کر چلی گئی، کہنے لگی یہ سب کچھ تو مجھے چاہیے تھا، جس کے لیے مجھے اتنے پاپڑ بیلنے پڑے، تمہارے بستر تک بھی آنا پڑا، لیکن آج میں کامیاب ہو گئی فقط جیت کی خاطر۔ وہ میرے ساتھ یہ سب کچھ کر کے جا چکی تھی۔ ان سب حادثوں کی وجہ سے جبران شاہ آج ہسپتال میں تھا، اس کا ذہنی توازن بگڑ گیا۔ آج جب وہ بتا رہا تھا کہ وہ بالکل خالی ہاتھ رہ گیا، سب کچھ اس کے ہاتھ سے چلا گیا، 1 روپیہ بھی اس کی جیب میں نہیں رہا۔ ماں باپ کے جانے کے بعد وہ لاوارث ہو گیا۔ وہ رو رو کر مجھے بتا رہا تھا اور میری آنکھوں سے بھی آنسو بہہ رہے تھے۔ مجھ سے زیادہ تکلیف، اذیتیں تو اس نے سہی۔ میں نے روتے ہوئے اس کے کندھے کو تھپکا تھا کہ واقعی دنیا بہت بری ہے اور اس میں رہنے والے انسان بہت زیادہ ظالم ہیں۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ برا ہمیشہ مرد ہوتا ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ کچھ لوگ تو چہروں پہ ہنسی چھین لیتے ہیں اور ان کی زندگی زندہ لاش بن کے گزر جاتی ہے۔ تقریباً 1 سال تک مزید جبران کا علاج چلا، کیونکہ وہ دوائیوں کے زیر اثر جب تک رہتا تو ٹھیک رہتا، ورنہ جب اسے دورہ پڑ جاتا تو خود کو نقصان پہنچاتا۔ وہاں پر آنے والی نرس، وارڈ بوائے، سب پر وہ حملہ کر دیا کرتا تھا اور دھیرے دھیرے سائیکالوجسٹ کی تھراپی بھی جبران شاہ کو دی گئی۔ وہ واپس زندگی کی طرف لوٹ آیا تھا اور زندگی کی طرف لانے کی سب سے بڑی وجہ میں تھی۔ ایک وقت ایسا بھی آیا جب جبران میرے ساتھ بیٹھا تھا، میں اس کی نیلی آنکھوں کو دیکھ رہی تھی جب وہ کہنے لگا کہ ایسا نہیں ہو سکتا ڈاکٹر جی کہ میں اور آپ ساری زندگی کے لیے ایک ساتھ رہ سکیں۔ جب میں آپ کو اپنا دکھ سناتا ہوں تو مجھے بہت سکون مل جاتا ہے، جب آپ اپنا دکھ سناتی ہیں تو آپ کو بھی اپنا من ہلکا لگتا ہے۔ میں نے اس معاملے پر کچھ سوچا تھا اور پھر میں نے اور جبران شاہ نے نکاح کر لیا، اور اتنا بہتر تو وہ ہو ہی چکا تھا۔ اس کے اندر انتقام کی آگ بھڑک چکی تھی۔ ہم نے مل کر اس کا کیس لڑا۔ اس کی سابقہ بیوی اس کی محبت 2 قتل کر چکی تھی۔ میں ایک وکیل کو جانتی تھی جن کے ساتھ میرے اچھے تعلقات تھے، ان سے یہ کہہ کر میں نے کیس آگے بڑھایا تھا۔ دوسرے ملک میں بیاہ کر گئی ہوئی اس لڑکی اور اس کے ماں باپ کو واپس بلوایا گیا۔ پاکستان میں
کیسوں کے فیصلے اتنی جلدی نہیں ہوا کرتے، لیکن میرے ایک اچھے دوست اور وکیل کی مرحوم منت کی وجہ سے اس کی کوششوں سے یہ کیس جیتا گیا۔ اس لڑکی کو میں نے بھی دیکھا تھا، بالکل دبلی پتلی کم سنی سی لگتی تھی، لیکن وہ اپنے چچا اور چچی کا قتل کر چکی تھی، اپنی محبت کا قتل کر چکی تھی۔ عمر قید کی سزا اسے سنا دی گئی اور اس کے ماں باپ الگ جیل میں چکی پیس رہے تھے۔ ساری جائیداد سب کچھ جبران شاہ کو واپس مل گیا۔ ایک پل کو جب جبران نے اپنی محبت کو اپنے سامنے دیکھا تھا تو ایک عرصے کے لیے پھر وہ اسی کیفیت میں دوبارہ لوٹ چکا تھا، لیکن بر وقت علاج اور دوائیوں سے وہ دھیرے دھیرے زندگی کی طرف لوٹ آیا۔ آج میرے اور جبران کی شادی کو 5 سال بیت چکے ہیں۔ ہمارا ایک بیٹا بھی ہے۔ زندگی معمول کے مطابق آگے بڑھ رہی ہے، لیکن کہیں نہ کہیں اس شہر میں جب کبھی امجد کو میں راہ چلتے دیکھ لیتی ہوں یا جبران کو اس کی وہ محبت جس کا نام عینی تھا یاد آ جاتی ہے، تو ایک مرتبہ پھر ایک عجیب سی لہر ہماری رگوں میں دوڑ جاتی ہے۔ زندگی کہاں سے کہاں لے آئی ہمیں، کاش لوگ برباد کرنے سے پہلے ایک لمحہ روک سوچ لیں کہ ہم جیسے نازک قلب رکھنے والے لوگ ان تکالیف سے دوچار ہونے کے بعد اگر مر گئے تو روز محشر ان سے حساب بھی تو لیا جائے گا۔ پھر وہ کیا کہیں گے، کیا بہانہ بنائیں گے؟ کاش یہ فرصت سے بیٹھ کر دل توڑنے والے احساس کر سکتے